11 بجے آپ کے یہاں آ کر ہماری پریس کانفرنس کو ضرورت بخشی. ایک ہنگامی حالت ہے, صرف آپ کو اتوار کے دن نہیں بلایا گیا ہے, وہاں تو چھٹی کے دن انہوں نے آئین پہ جو حملہ کیا ہے وہ بھی چھٹی کے دن رکھا. 9 ستمبر جو جازم کا حملہ تھا امریکہ پہ, 11واں مہینہ تھا 9 ستمبر, ہمارا 9 تاریخ ہے 11 نومبر. یہ بھی ایک سارٹ آف 9/11 ہے. پاکستان کی بنیادوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ہم پاگل نہیں ہیں, نہ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے, نہ ہم ایسے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ جب طاقتوروں کے سامنے بولیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. یہ سب کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے ارادے سے آ رہے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیں ادراک ہو چلا تھا مہینوں پہلے, بلکہ سال پہلے ادراک ہو چلا تھا کہ یہ جو بدبخت حملہ قابض ہوا ہے پاکستان پہ بغیر الیکشن اس کے اور 7 فارم پہ, یہ پاکستان کو ڈبونے جا رہا ہے. بہت سارے صحافیوں کو یاد ہوگا, میں اکثر اپنی انٹرویوز میں یہ کہتا تھا کہ میرے اس انٹرویو کو ہمارے سامعین ڈوبتے جہاز کا 9 SOS سمجھیں. ہر انٹرویو میں میں نے جو بھی اینکر میرے پاس آئے میں ان کو گزار ہوں, میں نے ان سے کہا کہ میری دانش میں ہماری تاریخ کی اس بات کو ڈوبتے جہاز کے آخری سگنل سمجھا جائے, SOS. ہمارے وہ خدشات ٹھیک ہو رہے ہیں, ثابت ہو رہے ہیں. ابھی جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. کم سے کم مجھ سے تو 5 دفعہ یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کا دفاع کرنا ہے, 5 دفعہ. اور اسی اسپیکر نے 2 دفعہ اس نے لیا ہے, 2 دفعہ اس نے. میں خود نمائی نہیں کرنا چاہتا. 93 میں جب میں دوسری دفعہ منتخب ہو کے آیا, عمر ایوب کا والد اسپیکر تھا, میں نے دوسرے دن کھڑے ہو کے اسے کہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ کہ اسپیکر صاحب آپ نے کل ہم سے سینکڑوں لوگوں سے آئین کے تحفظ کا حلف لیا. میں نے حلف کا وہ ٹکڑا پڑھ کے سنایا. میں نے کہا اگر یہ فارمیلٹی ہے تو یہ پوری ہو گئی, اور اگر اس کے ہر لفظ کو ہم نے اس پہ بلیو رکھنا ہے, ابلیگیشن ہے, پھر ہم یہ کیسے کر سکیں گے. انہوں نے کہا محمود بھائی میں آپ کی بات نہیں, اچھا صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہا. میں نے کہا میں سیدھی بات کر رہا ہوں, آپ نے ہم سے حلف لیا کہ آئین کا ہم دفاع کریں گے. کس طرح کہتے ہیں اس بات کو وہ نہ کریں, آپ کی سیٹ جا سکتی ہے. میں نے کہا مجھے آپ سمجھائیں, اگر یہ فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتے ہیں نہیں وی مین اٹ. میں نے کہا پھر مہربانی کر کے ہم سب سے ایک اور اپیل لے لیں. کہتا ہے وہ کیا. میں نے کہا ہم سے یہ اپیل لیں کہ اگر کوئی سرکرہ جرنیل یا کوئی اور آئین کو وائلیٹ کرے گا تو ہم پاکستان کے تمام لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی اس دن سڑکوں پہ ہوں گے. میری بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا, تو آئی چلے صاحب آپ بیٹھ گیا. ہم سے بار بار دیا گیا ہے حلف, یا جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, غلط عوام کو غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کو اکٹھا رکھنے کے لیے جو عنصر ہے وہ مذہب کا ہے. اسلام ہمارا 2 ارب انسانوں سے مشترک ہے, 2 ارب انسانوں سے, 54 اسلامی ممالک سے. یا تو ایک ہمارے یہاں ایک ہماری افغانستان کا جو ملک ہے اس سے تو ہمارا رشتہ خونی بھی ہے, قبائلی بھی ہے, زبان بھی ایک, قوم بھی ایک. وہ رشتے ہم تب بھولیں گے, ہم بھولنا چاہتے ہیں, اکٹھ کرنا چاہتے ہیں جب یہاں جمہوریت کی بات بادشاہی ہوگی, جب یہاں بنیادی انسانوں کا احترام ہوگا, جب یہاں منتخب پارلیمنٹ کا سرچشمہ ہوگی, ہر آدمی آئین کے سامنے برابر ہوگا.
لیکن جب ایسے ہو 45% افراد غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہو اور یاروں کو یہ پڑی ہو کہ ہمیں زندگی بھر کے لیے تمام عدالت کی کارروائیوں سے مستثنیٰ کیا جائے. مسٹر سولیکسی کا نام نہیں لیتا مسٹر، پھر کس کی تحقیقات ہوگی؟ ہیروئن کے مریض کی جو مجبوری سائیکل چوری کرتا ہے، ہیروئن کی اس مریض کی جو بوٹ چوری کرتا ہے، اس کو آپ کیسے لائیں گے؟ اور بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد جو بھی میرا باپ ہو دوسروں اچھے سے میرے یہ بہترین دوست ہو، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان کو، پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا.